جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ تو آپ کی خدمت میں آج میں جو ہماری بات ختم ہوئی تھی پچھلے 2 ہفتے میں، اس کی ایک حوالے لے کے آیا ہوں جو مجھ پہ جی برڈن تھا۔ جی جو ہماری بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ بھی دیں گے، کہ حضرت مریم کی جو ہے وہ ایج آپ نے پوچھی تھی کہ بائبل میں کیا ہے، تو میں نے ہوں بولا میں بتاؤں گا ضرور آپ کو، اور آپ نے بولا ہوں تھا کہ وہ انڈر ایج تھیں جب ان کی شادی ہوئی۔ ہوں تو بائبل میں تو کوئی ان کی ایج کا کچھ ذکر نہیں ہے، ہوں تو اب آپ کا یہ ہے کہ اب آپ بتائیں گے کہ وہ انڈر ایج تھی۔ بائبل میں کوئی ان کی ایج کا ذکر نہیں، جبکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ان کی ایج کا ذکر ہے 14 سے زیادہ۔ نہیں میں نے بالکل، میں نے کہا تھا کہ میں بالکل لے کے آؤں گا حوالے کے اس سے، ہوں تو مجھے اس طرح بائبل میں شادی کی ایج کا کوئی ذکر اس طرح ہے نہیں، تو مگر آپ نے بولا تھا کہ نہیں وہ انڈر ایج تھیں جب ان کی شادی ہوئی ہے۔ اوکے، جی رک تو جائیے، ایک تو تو بات میں اگر جی یہ تیار ہوتا کہ آپ آ رہے ہو تو میں بھی حوالہ نکال کے رکھتا، لیکن میں ٹھیک اتنے ٹھیک، مگر نکالتا ہوں کوئی مسئلہ انشاءاللہ۔ نہیں ہے، میرے پہ تھا دوسرا یہ ہماری بات جو جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اچھا، حضرت آدم ریبیکا کے جی بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ حضرت اسحاق کی جو اہلیہ تھی۔ ان کی ایج کے بارے میں رب جی کا، ہوں مجھے ان کی ایج کا مطلب وہ بھی مجھے پھر دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا، تو آپ اس پہ کیا سوال ہے آپ کا مجھے بتائیں تو پھر۔ ریبیکا جو تھی وہ اپنی شادی کے وقت کچھ لوگوں کے مطابق تو 2 ہی سال کی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ 14 سال کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اچھا میں دیکھ جی لوں گا، مگر یہ 2 سال کا ایسا اگر ہوتا تو بہت سارے لوگ ویسے ہی سوال کرتے، پر میری نظر سے نہیں ہے کہ ان کی ایج کا کوئی اس طرح لکھا ہو کہ وہ 2 سال کی تھیں اور 14 سال کی تھیں۔ اچھا دیکھیے، رک جائیے، میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں، چونکہ حوالہ جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ۔ جی انسائکلوپیڈیا جو کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے نا، جی اس کا جی ریفرنس میں سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جی اس میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی ایج 12 کے قریب، 12 یا 13 کے قریب لکھی ہوئی ہے اچھا میری یادداشت کے اچھا مطابق، نہیں جب وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں، یعنی جی، ابھی اصل شادی بھی بات نہیں یہ ہوئی تھی۔ جی یہ یہی دیکھ تو لیجئے، یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، ایک تو عجیب عجیب تصویر آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ہے ویب سائٹ۔ اچھا یہ آپ ہماری بات ہوئی تھی مفتی صاحب بائبل میں سے دکھانے کی، یہ جی، اچھا آپ ابھی جوش ویمنز آرکائیو ہے، اور اس جی میں جی انہوں نے بائبل صرف نیو ٹیسٹمنٹ تو نہیں ہے نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی تو ہوگا نا۔ جی 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 جی، تو ریبیکا's ایج ایٹ ہر میرج ٹو آئزک، there جی are various midrashic traditions for Rebekah's age when she was married to Isaac. According to one tradition, she was born when Isaac was bound on the altar. Since Isaac was 26 years old at the time and 40 when he married Rebekah, اور یہ ہے Genesis 25:20 کا حوالہ. She was thus 14 years old when she married. یہ ہے پہلا ٹریڈیشن. دوسرا, another tradition gives her age as 3 years and 3 days when she left her father's house. تو ٹھیک ہے بھائی یہ دو یعنی میکسیمم آپ اس کو 14 تک لے جا سکتے ہیں، 18 تک تو تب بھی نہیں بنتی ہے. اور دوسرا ٹریڈیشن تو 3 ہی سال کا ہے، اور یہی زیادہ پاپولر بھی ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، مگر یہ بات یہ ہے کہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے، لیکن بہت جی، ساری اور بھی دوسری کتابیں ہیں جس کو جو اناجیل ہوتی ہیں یا دوسری کتابیں، تو اس کو تو ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے نا. ہماری بات ہوئی تھی بائبل کے اندر سے کہ آپ نے بولا تھا کہ اس میں وہ لکھی ہوئی بائبل ہی ہے. کے حوالے سے دونوں ہاں جی ٹریڈیشنز، بائبل ہی مفتی کے صاحب حوالے میں اس سے پہ بھی بات کر رہا ہیں. ہوں بائبل کے جی اس پہ جی کہ جو کرسچن اسکالرز ہیں جو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ اسکالرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس سے ڈیڈیوس کرتے ہیں یہ بات. میتھیو 1:18 ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم جو تھی یا میری جو تھی، ان کا جو ان کی جو ہے وہ بیتھروڈ جو ہے، یعنی ان کی جو منگنی ہے وہ جوزف کے ساتھ تھی. پھر اس میں یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ شی واز ورجن اینڈ ینگ. اس کے بعد وہ جو ڈیڈیوس جو اسکالرز اسی ورس سے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں یہ پختہ ثبوت ملتے ہیں کہ منگنی کی جو ایج تھی ڈیورنگ ان اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا جوش لا میں، وہ 12 سال سے 14 سال کے بیچ میں تھی، یعنی شی شوڈ بی 12 اور 14 بٹوین یہ. اور یہ ٹھیک ہے ٹھوس ثبوت ملتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ ٹریڈیشن سے، یعنی ٹھیک ہے. اسی سے اچھا ڈیڈیوس ہو جاتا ہے کہ میری کی کرسچن ایج جو تھی وہ بھائی 12 یہاں 2 پوائنٹ ہے جی اطہر بھائی، میں ان کو ایک جو یعنی ریبیکا کے تعلق سے ہے تو وہ تو صراحتاً ملتا ہے کہ ان کی ایج کیا تھی، یعنی کہ لکھا ہوا ایج. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایج ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایج کے بارے میں یعنی کہ کلیئرلی نہیں لکھا کہ وہ ایج کیا ہے. اب آپ کے اپنے جو یعنی کہ تفسیر کرنے والے ہیں جو اس کو بائبل کی تفسیر لکھتے ہیں، وہ آپ کی پوری روایت میں وہ 12 یا 14 رہی. ٹھیک ہے، یعنی کہ 150 سال پہلے تک، یعنی اس پہ اجماع تھا ایک طریقے سے کہہ لیں ہم اپنے ٹرم میں
کہ عیسائی دنیا کا اجماع تھا کہ مریم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 12 سے 14 تھی. جب مسئلہ آیا ماڈرن ایرا کے اندر کہ چائلڈ میرجز جو ہے وہ ایول ہے، تو اس تفسیر کے اوپر جو ہے سوالات اٹھانے شروع ہوئے. تو اب دیکھیے، یا تو گویا کہ آپ اس تفسیر کو مانیں کہ جو 12 سے 14 سال والی تفسیر ہے، یا پھر آپ کہہ دیں کہ ہماری پوری روایت جو ہے ہم اس کو خاک ڈالتے ہیں. دونوں میں سے ایک چوائسز ہے آپ کے پاس. یا تو آپ اپنی پوری روایت پہ خاک ڈالیں، کرسچنٹی پہ خاک ڈالیں، یا پھر آپ مان لیں کہ ہماری جو روایت جس پہ اجماع ہو چکا ہے ہم اس کو مانتے ہیں 12 سے 14 والی. ٹھیک ہے. اچھا آسم جی بھائی، کرشن. ٹھیک ہے، اب آپ اگر اس طرح کے لفظوں سے جو ہے نا پھر ایک الگ بات شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کرسچینٹی پہ خاک ڈالیں اور یہ کریں. دوسری چلے بات یہ مسترد کر دیں، زیادہ آسان وہ ہے، ذرا لائٹ لفظ ہے. بالکل بالکل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم کا جو قصہ ہے یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو ایک اگر معجزاتی طور سے، کیونکہ وہ بغیر اس کے ہوئیں، تو وہ ان کی ایج بائبل میں ان کا ذکر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ، مگر وہ ایک معجزہ تھا تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک لبرٹی دے سکتے ہیں. یہ تو بات ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفاسیر اور جو ہسٹری ہے، ہمارے لیے جو سب سے پہلے جو تولنے کا ترازو میں جو رکھنے کی چیز ہے وہ ہے بائبل. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے کوئی اور بھی روایتیں دیتے جائیں گے ساری چیزیں کہ ہاں وہ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ میں مان رہا ہوں، مگر اس کو چیک کرنا پڑے گا ساری چیزوں کی کہ روایتیں کہاں سے ہیں اور کس طرح کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا معاملات ہیں. اس کے اندر یہ نہیں کہ وہ جو لکھا ہوا ہے آپ نے دے دیا، ہاں یہ ادھر لکھا ہوا ہے، وہ کسی نے بھی لکھا ہوا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں بہت اگینسٹ بھی لکھی ہوئی ہیں اور وہ بائبل کی بہت اگینسٹ ہیں، تو ہم اس کو تھوڑی ایکسیپٹ کر لیتے نہیں. اس ٹھیک کو ہے. دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں سننا ہی چاہ رہا تھا. کرشن بھائی دیکھیں، کسی چیز کو ریجیکٹ اور کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی رولز ریگولیشن ہے. آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی نا، اب آپ ریجیکٹ کریں. دیکھیں میں آپ کو یہ اصل میں نا یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ ایک کلیم رکھ دیتے ہو، اس کو پروو نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر مفتی صاحب نے کلیم کیا جس کا ایویڈنس انہوں نے آپ کے ہی اسکرپچر سے اور آپ کے ہی کمنٹیٹر سے رکھ دیا. اب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ صرف کلیم کرنا، دعویٰ کرنا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. پروو کرنا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کس نے کیا ہے. آپ کو ایسے اسکالرز لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ہی کے کرسچن اسکالرز ہیں، آپ ہی کے کیتھولکس ہیں، آپ ہی کے چرچز ہیں، آپ ہی کے کمنٹیٹرز ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، انہوں نے بائبل کو اس طریقے سے سمجھا ہے. یاد رکھیں، ببلیکل ایگزیجسس کو سمجھنے کے لیے بنیادی 4 طریقے ہیں. ان میں ایک درس سے بھی نکلا ہے جس کو دراش بھی مدراش بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکالرلی رائٹنگز، بائبل کو آپ ڈائریکٹ نہیں اس کا ایگزیجسس کر سکتے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے. تو آپ نے اگر ریجیکٹ کرنا ہے نا کرسچن بھائی، تو اس کے اسپیسیفک ایویڈنس دے دیں کہ اس وجہ سے. ابھی تو ویسے آپ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا پہلی بات پہ، آپ نے کہا وہ میریکلس ہے، ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایویڈنس دے دیں اسپیسیفک. صرف یہ نہ کہیں کہ اس میں تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ماننا پڑے گا. ابھی وہ بھی ڈسکس نہیں ہو رہے، ابھی یہ بھی ہو رہا ہے. اس یہ بھی کو کسی طریقے سے ریجیکٹ کرنا ہے، وہ بھی کو بعد میں کریں گے. جی ٹھیک میں ہے نے کرسچن بھائی. جی اچھا، یہ آپ کے سامنے ایک حوالہ اور میں دے رہا ہوں، یہ faith foundation fact.com ویب سائٹ ہے، آپ ہی لوگوں کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ why was Mary so young when she had Jesus؟ یعنی یہ سوال نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کتنی ینگ تھیں، سوال یہ ہو رہا ہے کہ اتنی ینگ کیوں تھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ the Bible does not reveal the exact age of Mary when she conceived and gave birth to the baby Jesus. بائبل نے ایگزیکٹ ایج نہیں بیان کی. یہ آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھیے کیا لکھا ہے اس آرٹیکل میں. بیسڈ آن ہسٹری اینڈ جوئش کلچر، Bible scholars have been able to deduce what her marriage might have been, which is between 12 and 16. کہ بائبل کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس زمانے کے جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اور جو اس کا زمانے کا جو عرف ہے، جو رسم و رواج ہے، اس کی بنیاد پر یہ طے کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 12 سے 16 کے درمیان ہوگی. دس از دی نارمل ایج ایٹ وچ گرلز آر betrothed to their husbands and married off. یہ ایک نارمل ایج تھی اس زمانے میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ آپ کے بائبل کے اسکالرز جو ہیں اس کو مانتے آ رہے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان بھی لوں کہ حضرت عیسیٰ، ماننے کیا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ میراکلس ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شادی ربیکہ سے ہوئی ہے، آپ اس کو کیسے، آپ کے ہاں جو 2 روایتیں ہیں، پہلی روایت اور دونوں روایت دونوں ہی پرابلمٹک ہے. آپ کے سیکولر سسٹم پر تو کوئی نہیں اترتی نا بھائی. 18 سال کی تو دونوں میں سے کوئی نہیں تھی. نہیں، میں تو سیکولر کی بات، میرے خیال سے مفتی صاحب اس جگہ بحث کر رہے ہیں جہاں میرے خیال سے ہم کسی جگہ متفق ہیں کہ یہ والی کہ جو حضرت مریم والا معاملہ تو طے یہ ہو گیا کہ وہ ایک معجزہ تھا، تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، میں تو سیکولرزم کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہماری بات ڈسکشن شروع ہوئی تھی کسی اور اس سے. آپ نے اصل میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں جتنے بھی
قوانین ہیں وہ دراصل بائبل کی روشنی میں بنے ہیں، یہ آپ کا جی دعویٰ تھا. جی جی میں نے جی، آپ کو یہ جی تو اس پر ہم اور نے یہ کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ امریکہ کے اکثر اسٹیٹس میں جو منیمم ایج ہے شادی کی جی وداؤٹ پیرنٹل کنسنٹ وہ 18 سال ہے. تو یہ ٹھیک ذرا ہے بتائیں کہ یہ بائبل کے کون سے قانون کے تحت ہے؟ اگر حضرت ریبیکا کی شادی کو بھی دیکھ لیا جائے تب بھی وہ 14 سال ہے دوسری روایت کے مطابق، تب بھی آپ کا جو امریکن لا ہے وہ اس کو مسترد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کی بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس کے اندر یہ بات تو یہ طے ہوئی کہ جس میں جو آپ نے دعویٰ رکھا تھا کہ حضرت مریم کا، اس کے اندر تو ایج ڈیفائن ہی نہیں ہے، اور بائبل کے اندر ایج شادی آپ کی کے ڈیفائن نہیں، ہی میں نے نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ جی کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے جو ببلیکل اسکالرز ہیں یہ ان کی ریسرچ ہے، میری ریسرچ نہیں ہے. میں ٹھیک ہے. بالکل اور دیکھیں اب اور سوال دونوں کے اوپر ہے، ریبیکا کے اوپر بھی ہے اور حضرت مریم کے تعلق سے بھی ہے. ٹھیک ہے. جی نہیں آپ یہ کہنا حضرت مریم پہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو آپ کو جب اس کا یہ کہا ہے کہ بائبل میں ان کی ایج ڈیفائن ہی نہیں ہے اور چیزیں ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ سوال ہی یا تو چلیں، اب میں نے کہیں تھوڑی بیچ دیر میں کے رہ لیے اس گیا. کو ٹھیک ہے. تسلیم کر لیا کہ چونکہ جی یہ معجزہ ہے اس کو جی رکھیں سائیڈ میں. جی ریبیکا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی تو میں نے آپ سے یہ کہا، اب کہہ رہے ہیں کہ روایتیں ہیں. اب میں نے آپ سے اس پہ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ روایتوں کو، اب میں اگر ویسے ہی آپ سے ایک بات کاؤنٹر کوشچن کروں کہ سیرت اور روایتیں اور ہسٹری میں کسی کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، ایسا آپ اس نہیں کو ہے کہ روایتیں سرین کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی آپ نے اس کچھ کو کہہ مان دیا. لیتے ہیں؟ نہیں مانتے نا. بائبل کے جو ٹیکسٹ ہے اسی سے ڈیڈیوس کیا گیا ہے، جی اسی سے اس کو استنباط کہتے ہیں. مفتی صاحب وہی یہ جو آپ سوال رکھنے لگے نا کرسچن، اس کو اسی یہ میں پوچھ رہا تھا. آپ ہم سے پوچھو گے نا سیرت میں ہے فلاں جگہ، تو ہم پتہ کیا کہیں گے؟ ہم جی مانیں گے تحقیق کے بعد. آپ کہہ رہے ہو میں مان ہی نہیں رہا. ہم نے کہا ہے اگر ریجیکٹ کرنا ہے نا اس چیز کو بائبل میں نہیں، آپ اس کے لیے کوئی آرگومنٹ پیش کرو. فرق سمجھ رہے ہو میرا بھائی؟ آپ کرشن سیرت کی بھائی حدیث کی کوئی ایک بات بات پیش میں کرو گے، مذہب ہم کے ریجیکٹ کر اعتبار دیں سے گے کہہ اس لوں، کو. آپ کہہ رہے ہیں روایتیں. ایک بات کرشن بھائی، مذہب پورا کا پورا نام ہی ہے روایت کا. مذہب آپ تک ٹھیک ہے. منتقل ہی ہوتا ہے روایت کے تھرو. اب وہ جی روایتیں جی، تو بالکل آپ ٹھیک یہ کہہ رہے کہیں گے یہ روایتیں ہیں، ایسا یعنی کہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا آپ کا. اب ہمارے یہاں پورا میکینزم ہے اس روایات کو چیک کرنے کا کہ کس روایت کو قبول ہیں. کرنا ہے میں نہیں بھی کرنا تو ہے. آپ کو یہی کہا، آپ نے سنا نہیں. میں نے بولا جو میرے پاس ترازو ہے تولنے کا وہ ہے بائبل. وہ کیا ترازو ہے؟ بائبل چلیں بائبل سے ڈیفائی کر دیں جو مفتی صاحب نے کلیم پیش کیا نا، جو ببلیکل جی اسکالرز تو ہیں. آپ بائبل کے کے پاس اندر بائبل ہے، ایک منٹ ایک مکمل ہونے جی دیجیے گا. جی آپ کے جی پاس بائبل ہے تو جنہوں نے یہ ایج کا تعین کیا ہے ان کے پاس کیا تھی؟ ویدیں یا منوسمرتی؟ ان کے پاس بھی بائبل ہی تھی. ہاں جی آپ بالکل بائبل سے ٹھیک ہے. ڈیفائی کر دیں. جی بالکل جی ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل کے اندر اگر ان کی ایج یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی ایک کلیم ہے نا. ایک دیکھیں دو کرسچن کسی ایک بات پہ جو ہے ان کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں کون سی، اس میں کوئی اچنبے کی آپ بات تو عدم نہیں ہے. ذکر یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے. جی کسی ہاں. چیز کا ایبسنس آف سم تھنگ ڈزنٹ ریئلی نیسیسیٹیٹ کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. مثال کے طور نہیں پر عیسیٰ علیہ بالکل السلام ٹھیک کی ہے. عمر بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی نہیں ہے، ڈیٹیل اس کی بھی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ان ہے. کے کئی حصے مس ہو گئے ہیں. کیا کریں؟ ٹھیک ان ہے. کا انکار کر دیں؟ نہیں کر سکتے. عدم ذکر ہم عدم تو اس پہ وجود کو بات ہی نہیں لازم نہیں کرتے. ہے. ہاں جی. کرشن بھائی میں تھوڑا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں عامر بھائی. ایک دیکھیں بات کرشن بھائی، آپ کے یہاں یعنی کہ بائبل میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر نہیں ہے، فائن. آپ کے ہمیشہ سے جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو 14 سے 16 کے درمیان رکھا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، فائن. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تفسیر کو نہیں مانیں گے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بائبل ہے ترازو. ٹھیک ہے، تو آپ اس تفسیر کو نگیٹ کریں بائبل کے تھرو. آپ نے بائبل کے کس ورڈ سے جو اس تفسیر کو نگیٹ کیا کہ ان کی عمر 12 سے 16 تھی؟ آپ پھر میں بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب ادھر ایک چیز لکھی ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ارے آپ آپ بھائی، اس پہ آپ وہ چیز یعنی کہ نہیں لکھی ہے ہم نے مانا. آپ کی روایات کے اندر اس کا ایکسپلینیشن 14 سے 16 وہ آپ ہی کی روایت میں ہے نا، کرسچن روایت ہسٹری میں نہیں ہے ہے. نا وہ. اچھا روایت بھائی اب چلے آپ میں ان سے ایک سوال ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں، جس بائبل آپ کر رہے ہیں پوری بائبل میں سے بائبل ورڈ نکال کے دکھا دیں. بائبل ہے، ٹھیک ہے ورڈ آپ ہے نہ پوری بولیں. بائبل میں. ٹھیک ہے ہاں نہ ٹھیک ہے. بولیں تو آپ بائبل کیوں بول رہے ہیں؟ اس میں کا مطلب ہے آپ کو بھائی ایک بائبل چیز بائبل بتائیے کہنے کا آپ، بھی حق نہیں ہے، کیونکہ پوری بائبل کے اندر بائبل ورڈ ہی نہیں نہیں ہے. آپ نمبر کو 1. آپ پہلی بات ایک تو ارے عامر کرسچن ہاں بھائی ایک چیز آپ نہ بتائیے. بولیں. ہاں ادھر آپ نہ بولیں، یہ صحیح ہے. جی پریمی بھائی بات کر ایک رہے ہیں. ایک چیز بتائیے آپ کے بائبل میں آپ نے کہا کہ ایج کا ذکر کہیں نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ہی کے ودوانوں نے کہا ہے کہ حضرت مریم کی عمر 12 سے 16 سال تک کی تھی. یوسف نجار سے میرے خیال میں بعد میں شادی ہوئی. یہ شادی کی عمر بتائیے مفتی صاحب، یا پیدائش کی. نہیں، جو 3 سال کی عمر تھی وہ شادی کی تھی ایک ٹریڈیشن کے مطابق. جی اچھا ٹھیک. تو ٹھیک ہے یہ بات کرشن ہو بھائی گئی. یہ بتائیے کہ آپ کے جی پاس اس کے انکار کی وجہ کیا ہے جب ایج ہے ہی نہیں بائبل میں. بھائی تو ایک میں چیز یہی تو آپ سے جس کہتا کو ہوں. اچھا خیر آپ کی پوری یہ ثقافت بات جو مانتی آ یہ رہی تھی. جی وہ ایک بات جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی. میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات جو عامر بھائی جو یہ بات کی کہ بائبل کا نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
آپ اس کو توریت کہہ لیں، انجیل کہہ لیں، یہ ایک بائبل کا نہیں مجموعہ جو نہیں ہوتا ہے نا. آپ بائبل کر رہے ہیں، تورات میں انجیل تو ہم کسے یہ کہتے ہیں وہ پھر وہی نہیں ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے. نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، فرق سمجھیں ارے آپ کرسچن بھائی، بولنے ہی فرق نہیں دیتے سمجھیں. نا عامر بھائی، مجھے معلوم ہے، مجھے پہلے جواب تو دینے اوہو دینا. آپ تورات انجیل ان کو کہہ رہے ہیں جن کو قرآن نے تورات انجیل نہیں نہ کہا، یہی تو فرق ہے. مگر بائبل پر اب یہ یونانیمسلی دوسری آپ بات لوگ کر رہے ہیں، متفق ہیں. یہ دوسری بات کر رہے ہیں نا عامر بھائی، ایک بات پہ. اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا ہے آپ تورات انجیل کہہ لیں، ہم نہیں نہ کہتے بھائی. تورات انجیل اچھا ہم چلیں کہتے ہیں ٹھیک ہے وما ٹھیک ہے. اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ. تورات اور انجیل وہ کتابیں تھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ڈائریکٹ انڈیویجول کو اسپیسیفکلی دی گئی تھیں. یہ تو اناجیل ٹھیک ہے اربع ہے، اب لوکا، متی، انجیل، اس مرکز بات کی. کو آگے چلا لیں. اگر آپ نے یہ اس کو نہیں سوال کیا چلانا، اس کو نہیں چلانا. تو پھر آپ کو آپ نے اس کیوں کی آرگومنٹ پہ بات، آنا ہے. آپ نے کیوں کی بائبل بات یہ آپ نے، کیونکہ آپ نے کی اس لیے میں تو واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے نہیں، تورات تو میں انجیل بھی تو کا اب اس ذکر کا کیا، میں نے جواب نہیں دوں کیا. گا نا. نہیں یہ نہیں تھوڑی ہوتا ہے عامر بھائی، آپ کہہ دیں. آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا، میں ایسے تو نہیں نا کہ آپ کو اچھا جانے دوں گا. اچھا، واپس آ جاؤ اس ٹاپک پہ. ایک منٹ میں ذرا اجازت چاہوں گا. یہ بائبل کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا حوالہ پہلے بھی دیا جا چکا. ایک اور یہ جینیسس 24 the marriage of Isaac and Rebecca. To summarize Kareem's argument so far, he notes that Isaac married Rebecca when he was 40. ٹھیک ہے، Genesis 25:20 میں آپ کے لکھا ہوا ہے. Claims Rebecca must have been 3 years old at the time since she was born when Isaac was 37, Genesis 22 and 23. چلو اب آپ کی جینیسس 22-23 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق 37 سال کے تھے جب ریبیکا کی برتھ ہوئی. اچھا یہ اور حوالہ جینیسس 25:20 میں لکھا ہوا ہے کہ جب شادی ہوئی تو حضرت اسحاق جو ہے وہ 40 سال کے تھے، تو ریبیکا تو ہر حال میں 3 ہی سال کی ہونی تھی نا. تو اب اگرچہ آپ کی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ریبیکا 3 سال کی تھیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب شادی ہوئی اور حضرت اسحاق کتنے سال کے تھے جب ریبیکا پیدا ہوئی. تو اسی کو کہتے ہیں ڈیڈکشن، کہ انہوں نے اس سے ڈیڈیوس کیا آپ کے اسکالرز نے، اور آپ اس کو مان نہیں رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں مفتی صاحب، یہ تو ایک ولاگ اور یہ بلاگ جو ہے نا ساری چیزوں کو لے کے آئے گا. بس خیر اس کو ہم اس پہ بات کو اسی طرح رکھتے ہیں. جو آپ کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ اسی کو راؤنڈ ہم اس پہ بات کریں. میرا دوسرا سوال بھی پھر رہ جائے گا، کیونکہ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بائبل پہ وہ کرنا ہے. آپ کے اگر میں بات کروں گا کہ اس کے اندر تفسیر میں یہ لکھا ہوا، تو آپ یہ فوراً سے اس کو صرف نگیٹ کریں گے پھر ادھر کہ آپ میں ہمیں معذرت قرآن ٹوکنا سے پڑتا ہے، پھر معذرت ہمیں ٹوکنا قرآن پڑتا ہے. آپ پھر وہی ٹوکیں گے ریپیٹ، کیونکہ آپ بھی وہی بات ریپیٹ سنیں گے کر نہیں رہے نا ہیں. عامر بھائی. نہیں یہ آپ ہمارے پھر دل ریپیٹ کر مسئلہ رہے ہے. ہیں نا معذرت کے ساتھ. میری بات سنیں. آپ بھی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں عامر آپ پتہ بھائی. کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی تفسیر میں اس کے اوپر آپ ریپیٹ خود کر رہے ہیں. او بھائی آپ کا اصول پتہ کیا ہے؟ آپ کا اصول یہ تھا کہ چونکہ بائبل میں نہیں آیا لہذا میں نہیں مانتا. اس پر آپ کو درجنوں دلائل دے دیے ہیں، عقلی اور نقلی. ٹھیک ہے نا، انفر کرنا کسی چیز کو اور کسی چیز کو لاجیکلی پروف کرنا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے، کہ اگر کوئی چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ وجود نہیں رکھتی. اس طرح تو بائبل کو بائبل کہنا چاہیے. سارے سوالات رکھے. آپ پھر کہہ رہے ہیں آپ کی تفسیر میں جو آئے گا مان لیں گے، جو آئے گا. ہمارے پاس اصول ہے، پیش کریں کسی چیز کو ہم کر لیں گے، مگر ابھی وہ ٹاپک نہیں. ہم نے ایک پیش کیا، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جنرک اصول نہ دیں، اسپیسیفک آرگیومنٹ اور ایویڈنس دیں کہ یہ چیز اس لیے غلط ہے. سمپل. جی اچھا یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں مسئلہ ہو رہا ہے نا. چلیں اب یہ بہت آپ کے دوسرا پاس سوال. سمجھ نہیں آ 2 رہا. منٹ ہے، 2 منٹ ہے، جی اس کے جی بعد اگلے کالر کو لینا ہے. 2 منٹ میں جی آپ جی اپنی جی بات رکھتے ہیں. جی 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 میں اس کو یہاں پہ چھوڑ کے میں دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو ہم اس پہ بات ہماری ہوئی تھی کہ حضرت آدم کے جو گناہ پہ اور ساری چیزوں پہ، تو اس وقت وہ بات یہ رہ گئی تھی. تو میں آپ سے یہ تھا کہ سورہ فتح کے اندر آیت 1 اور 2 کے اندر جو لکھا ہوا ہے اگر آپ وہ پڑھ دیں گے اس کے معنی بتا دیں. اس کے بعد سورہ مومن میں بھی جو ہے وہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. یہ آیت پوچھ رہے ہیں. جی آپ مجھے عربی تو نہیں، آپ اس کی جو بھی ٹرانسلیشن وہ پڑھ دیں. آیت نمبر 1 کے بارے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے جو ایررز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا. اچھا اب اس میں ایرر مطلب گناہ جو ہیں وہ اردو میں تو گناہ ہے نا. ذنب کا لفظ دیکھیں، یہ بات ہے نا، چونکہ ہمارے پاس لینگویج کی بہت زیادہ یعنی پابندی ہے. یعنی اردو زبان جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ لینگویج ہے. عربی زبان میں گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ معصیہ ہوتا ہے، سیئہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ذنب ہوتا ہے. 4 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اور سب کا ترجمہ اردو میں گناہ ہی آئے گا. لیکن معصیہ کی ڈیفینیشن الگ ہے، سیئہ کی ڈیفینیشن الگ ہے، اسم کی ڈیفینیشن الگ ہے، اور ذنب کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو قرآن نے یہاں ذنب کے معنی کے لفظ استعمال کیے. اس کا جو قریب ترین ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ایرر ہے. معصیہ کا ترجمہ ہے سن، گریو سن. سیئہ کا ترجمہ ہے سن، اور اسم کو آپ مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں اور سن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ گناہ جی، کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ سبحانہ. حضرت ایرریلیونٹ ہے. سوری میں ٹوک رہا ہوں، میں ایم ریلی سوری. ایرریلیونٹ ہے گناہ کی ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. ہاں دیکھ ہاں ہاں یہ دیکھیں بات بھی صحیح ہے کہ جب بات. اچھا اب یہ جو ایررز ہیں میں اس کی آیت کی بھی وضاحت کر دوں کہ نہیں یہ کون مجھے سے ایرر پتا کی ہے. بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ رک گناہ جائیے کی آپ اصلی رک ڈیفینیشن نہیں جائیے کر رہے ہیں کیونکہ رک گناہ جائیے کی ذرا مجھے ڈیفینیشن بات میں کرنے مسئلہ ہو دیجیے. جائے گا. رسول جی جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی
اور جو علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا یہ ایک جنرل ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ کے جو اجتہادات ہیں، یعنی جو اجتہاد سمجھتے ہیں آپ کے جو یعنی بغیر وحی کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈرائیو چیز کرنا، کہی، ڈرائیو ہاں ڈرائیو کرنا، تو وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے. لیکن بعض مرتبہ ایز اے ہیومن بینگ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک طے کردہ نظام کے مخالف ہوئے، یعنی یا مختلف ہوئے، مخالف تو نہیں کہوں گا، مختلف ہوئے. اور اجتہاد آدمی جب کرتا ہے تو ود آل ہز سنسیئرٹی کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام میں مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے، جس نے غلط موقف اختیار کیا اپنے اجتہاد کے نتیجے میں اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اجتہادی ایررز ہیں، چاہے وہ آپ نے پہلے کیے ہوں یا آئندہ آپ کبھی کہیں گے، وہ سارے کے سارے آلریڈی فورگیون ہیں، اس کے اوپر کوئی مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا. یہ ہے حضرت حضرت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کرسچن بھائی بات کریں. جی سوال اس وقت ورڈ جو یوز ہو رہا ہے وہ ذنب ہے، اور ان کا اصرار تھا کہ گناہ کیا ہے، اس پر میں نے کہا کہ ارریلیونٹ. جب جی ذنب کا یہاں مطلب گناہ ہے ہی نہیں، اور ذنب کا ضروری نہیں کہ گناہ ہو. اب منطق کے اندر جب دو کلیاں آمنے سامنے آتی ہیں، چونکہ حضور کی موجودگی میں گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں منطقی، تو ان میں نسبتیں ہوتی ہیں عموم خصوص کی، 4 قسم کی. ایک نسبت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلی کے تھوڑے افراد دوسری کلی پر پورے آئیں، اور دوسری کلی کے چند افراد دوسری کلی کے چند افراد پر پورے ہیں. اس کو من وجہ کہہ دیتے ہیں، عموم خصوص من وجہ. یہ جو ذنب اور گناہ کا تعلق ہے نا، ذنب کی ٹرانسلیشن یہ عموم خصوص من وجہ ہے. مجھے پتا ہے آپ کے اوپر سے جائے گی، کوئی بات نہیں، مگر پبلک کے لیے فائدہ ہو جائے گا. عموم خصوص من وجہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہر ذنب گناہ ہے، نہ ہر گناہ کا ترجمہ ذنب ہوگا عربی زبان میں. چند گناہ ذنب کی کیٹیگری میں آئیں گے اور چند ذنب گناہ کی کیٹیگری میں آئیں گے. اب فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 30ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، اب ذنب ورڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کرسچن، گناہ نہیں ہے. ورڈ وہاں ہے ذنب، من ذنب کا. ذنب ورڈ عربی زبان کے اندر نہ کردہ گناہ یا الزام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کسی پر کوئی نہ کردہ گناہ کی سزا ہو یا الزام ہو. مثال کے طور پر 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس نہ کردہ گناہ یا کس الزام میں تجھے دفن کیا گیا، تجھے مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس الزام میں، کس نہ کردہ جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا. جی عامر یہی بھائی وجہ ہے کہ آپ سر سنیے، اتنی لمبی یہی نہیں وجہ ہے مارنا یار، کہ جب یہ دوسرے کو بھی موقع دیں. آیت سامنے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کر دیا، آپ کے سر سے اتار دیے، آپ کو کلین چٹ ملی، آپ کو کلیئر کٹ وکٹری ملی. ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو بھی آپ پر الزامات یا آپ پر ایلیگیشنز تھیں ان کو کلیئر کیا. کیسے؟ فتح مکہ ایک کلیئر وکٹری تھی عرب ٹرائبز کے حوالے سے، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے نہ ہو اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس کے آگے سرنڈر کر لیں، اس کو کمپلیٹ وکٹری ہے. اب الزامات کیا تھے؟ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ ساحر ہے. ان کو پتا چل گیا کہ جو بندہ کلیئر وکٹری لے کر خانہ کعبہ کی تبلیت حاصل کرتا ہے اور قائم کرتا ہے اپنی حکومت کو، وہ بندہ کبھی بھی ان سارے الزامات جو ہم لگایا کرتے تھے ان الزامات سے بری ہو گیا. یہ فتح مکہ کے کانٹیکس میں یہ بات رکھی گئی. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. بس آپ نے بہت، آپ سے یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ہے یا آپ نے یہ کہیں یہ کہاں قرآن سے کی آیت پیش کیا ہے، قرآن. کیا؟ اچھا ہاں اپنی ہے. اچھا اسکالر بائبل کے، اب سنیے گا، بائبل کے اسکالر کی بات پیش کریں تو وہ نہیں ماننی، اس وقت اپنی ماننی ہے. اب میں اچھا پیش کروں تو آپ کو اسلامک اسکالر چاہیے. میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی. کیا قرآن کی یہ جو آپ نے سارا وَإِذَا بولا ہے یہ سارا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ سارا قرآن میں لکھا ہوا. یہ کیا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یہ بندہ، مجھے تو لگ رہا ہے. نہیں بتا وَإِذَا دیں. میں اردو الْمَوْءُودَةُ میں پڑھنے مجھے سُئِلَتْ عربی نہیں آتی ہے، مجھے وَإِذَا عربی نہیں آتی ہے نا. الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ارے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا مطلب ہے کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کو کل جی جی قیامت کے دن پوچھا جائے گا نہیں تجھے یہ بتا والی نہیں کس جو جنگ الزام میں. بدر تو کی، سن تو، جنگ بدر اور کی جو بتائی جنگ آپ نے. بدر کا ذکر ہی نہیں ہے، فتح مکہ کا ہو رہا ہے جو آیت پیش کی ہے. مجھ سے میرے اعتبار سے کافی لمبی گفتگو ہو گئی. جی 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 کافی جی جی لمبی جی گفتگو ہو گئی ہے. جی جی اب بالکل بالکل. کرشن بھائی اب آپ سے اگلی مرتبہ بات کریں گے اس موضوع ٹھیک پر. ہے. جو ہمارا جواب ہے وہ جی آ جی چکا ہے تفصیل سے، ضم کے معنی میں بیان کر چکا ہوں، اور اس سے اس کا جو ترجمہ جو کلوزسٹ ہے وہ جی ایرر ہے. اور دوسری جی بات یہ بالکل کہ ٹھیک اگر ہے. آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ عامر بھائی اپنی طرف سے کہنے نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینہ جو آیت وہاں پر موجود ہے نا، جب آپ اس کو اس آیت کے سامنے جس پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے دونوں کو ملا کر رکھیں گے، اور دونوں بائی دا وے بیک ٹو بیک ہیں، تو آپ وہی معنی نکالیں گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، اور اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے لیغفر لک، تاکہ آپ کے جو ایررز ہیں وہ معاف کر دیں. اب فتح مبین کا ایرر معاف کرنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گناہ کا الزام لگاتے تھے، وہ الزام، اور وہ یہ کہتے تھے کہ گناہ گار آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو یہ منہ توڑ جواب ملے. یہ ہے ان دونوں کا آپس میں ربط.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، مگر اس پہ پھر جو آپ نے تفسیر کی اس پہ اور بھی سوال اسی پہ آ رہے ہیں، مگر خیر ٹھیک ہے وہ اگلی مرتبہ کر لیجیے گا انشاءاللہ. تھینک یو ہاں مفتی صاحب، تھینک یو. چلیں ہاں ٹھیک ہے اوکے.